الليل دجى من وفرته. الله 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 الله. دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار لیا گیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی پشت مبارک پر گرا ہو رہا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً اس دشواری کے ساتھ بھی آسانی ہوگی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور جب آپ فارغ ہوں تو دعا فرمایا کریں۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں۔ صدق اللہ العظیم، آمین۔ السلام علیکم دوستوں، میں روحانی عامل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے کاموں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن سے نہ صرف گھر میں نحوست آ جاتی ہے بلکہ گھر سے خیر و برکت بھی چلی جاتی ہے۔ اب دوستوں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن سے گھر میں فوراً نحوست آ جاتی ہے؟ تو وہ کام کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنا یا نماز میں جلدی کرنا۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنا۔ نمبر 3، قرآن پاک کا گھر میں نہ پڑھے جانا۔ دوستوں، سب سے پہلے جلدی جلدی نماز پڑھنے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آیا انسان کے اس عمل سے آخر کیوں نحوست آ جاتی ہے؟ دوستوں، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے روحانی رابطہ اور اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور جب ہم اللہ پاک کی حمد و ثنا میں عجلت اور جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے تو بھلا اللہ ہماری طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ پس دوستوں، جب اللہ بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر اس کی تمام عبادات اور اعمالوں کی اللہ عز و جل کے دربار میں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہم پر دولت اور رزق کی فراوانی اللہ رب العزت کی طرف سے کم کر دی جاتی ہے، جو غربت اور محتاجی کا سبب بنتی ہے۔ دوستوں، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ نماز کو بڑے ہی اہتمام اور خشوع و خضوع سے پڑھا کریں۔ نماز میں کسی قسم کی جلد بازی یا عجلت کا مظاہرہ نہ کیا کریں، بلکہ آرام و سکون سے نماز پڑھا کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، اب آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف، جس میں کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 677 جلد اول میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔
اور کوئی بڑے گناہ نہیں، ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دوستوں، اس حدیث مبارکہ کے بعد کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر رفع حاجت یا پانی پینے سے تو میڈیکل سائنس نے بھی انسانی صحت کے لیے مضر قرار دیا ہے۔ پس دوستوں، کوئی بھی شخص اگر یہ عمل کرتا ہے تو اس کو فی الفور اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو یہ بحالت مجبوری تو جائز ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں ہم بیٹھ کر بآسانی پانی پی سکتے ہیں وہاں ہمیں بیٹھ کر ہی پانی پینا چاہیے۔ دوستوں، اب آتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف، جس میں قرآن پاک کا گھر میں نہ پڑھے جانا تھا۔ دوستوں، آج ہم ہر شعبے اور مضمون کی کتاب کو گھر میں رکھتے ہیں اور ان کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور اپنی ترقی کے لیے اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو کائنات کی سب سے مقدس اور افضل کتاب بنایا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث 5027 میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ تو دوستوں، جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ قرآن پاک پڑھنا کس قدر باعث رحمت و ثواب ہے، تو ہم لوگ کیوں اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کو روزانہ پڑھنا اپنی عادت نہیں بناتے؟ لوگوں کے گھروں میں قرآن پاک تو بہت خوبصورت ہیں، پر ان کا پڑھنے والا کوئی نہیں۔ دوستوں، گھر میں نحوست، غربت اور تنگدستی آنے کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ ہم قرآن پاک روزانہ نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، یہ تھیں وہ 3 وجوہات جن کو میں نے تفصیل سے اس ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد سے جلد بتائے گئے ان 3 کاموں کو فی الفور ترک کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے آپ کے روزی اور رزق میں اللہ رب العزت کیسی برکت عطا فرماتا ہے۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی روحانی عامل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ دوستوں، کیا آپ عامل بننا چاہتے ہیں اور عملیات کو شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر آج ہی روحانیت و عملیات چینل کا DVD کورس گھر بیٹھے حاصل کریں۔ اس DVD کورس کے اندر شامل ہیں ٹوٹل 30 ویڈیوز، 20 ٹریننگ ویڈیوز، 5 سوالات و جوابات کی ویڈیوز اور 5 انتہائی خاص عمل۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ۔ صرف عملیات کے شوقین اور سنجیدہ حضرات آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا ای میل ہے ak.amilkamil123@gmail.com۔ اگر آپ ایک بزنس مین، ایک شاپ کیپر یا اسکول پرنسپل یا پھر کسی ادارے کے مالک ہیں اور اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ کے لیے آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا ای میل ہے r.a.advertising4321@gmail.com۔